تحریک پاکستان کی لیے علامہ اقبال صاحب نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمان ہند کو یہ پیغام دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور ایک علیحدہ مملکت کا متقاضی۔ تو بابا جی کی زبانی انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ میرے دل کی آواز تھی اور دین کا تقاضا تھا۔ سرکاری ملازمت کے باوجود وہ اس میں شامل ہوئے۔ علماء ہند تحریک پاکستان کے مخالف تھے، مگر علامہ اقبال علیہ رحمہ مقابلے کے لیے موجود تھے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے اور ان کی مخالفت میں بھی شدت آئی تو علامہ اقبال کی ایما پر علامہ پرویز کو اس محاذ کو سنبھالنے کے لیے کہا گیا۔ علامہ پرویز نے حامی بھر دی اور کمال مہارت سے اس محاذ کو سنبھالا۔ انہوں نے ان علماء کی جو تحریک پاکستان کی مخالف تھے، وہ اپنے ایک رسالہ ماہنامہ الاسلام کے ذریعے ان کے تمام اعتراضات کی اور ان کی تمام مخالفتوں کے جوابات قرآن کریم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ جنگ ان سے جیت لی۔ اگر اس وقت علامہ پرویز اس محاذ کو نہ سنبھال لیتے اور قائد اعظم دیگر محاذوں کے ساتھ ساتھ اس محاذ پر بھی لڑتے تو اس کے نتائج بہت برے نکلتے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ یہاں پر قرآن نظام کا قیام ہو۔ انہوں نے علامہ پرویز کو خط بھی لکھا اور پاکستان کے نئے سیکریٹریٹ کے لیے ان سے نام مانگے کہ آپ موضوع شخصیات کے نام تجویز کریں جو کہ پاکستان اور مقصد پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اسی دوران ایک سازش کے تحت مسلمان مہاجرین کے قافلوں پر حملے شروع کی گئی، جس میں مسلمان مردوں کی، بچوں کی قتل عام اور خواتین کی بے حرمت یا بے عزتیاں جیسے واقعات رونما ہوئی، اور قائد اعظم کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہی بیماری جو انہوں نے تحریکی پاکستان کے دوران چھپایا ہوا تھا شدت اختیار کر گئی، اور قائد اعظم علیہ رحمہ صرف 1 سال زندہ رہے، کیونکہ وہ توانائیاں نہیں رہی جن کی ضرورت تھی۔ علامہ پرویز اس وقت اسی طرح سرکاری ملازمت میں تھے۔ اگر ملازمت میں نہ ہوتے، سیاست میں ہوتے، تو شاید وہ بہتر کام کرتے قرآن نظام کے قیام کے لیے۔ تو قائد اعظم کی وفات کے بعد یہاں پر وہ لوگ اقتدار پر برجمان ہوئے جن کی اکثریت تحریک پاکستان کی بھی مخالف رہے تھے۔ دراصل وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کسی طریقے سے بھی قرآن نظام کا قیام ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نظام کے قیام سے 3 طبقے جو ہے ان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ ایک طبقہ ہے فرعونیت کا، جو کہ اقتدار پر برجما ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجائے اپنے احکامات کے مطابق لوگوں کو چلاتے ہیں اور ان پر اپنا حکم جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ سرمایہ داروں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا کردہ نعمت ہے، وہ وسائل جو اس نے پوری انسانیت کے لیے عطا کی ہوئی ہے، ان کے اکیلے مالک بن جاتے ہیں، بلکہ زمین خدا بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا مذہبی طبقہ جس نے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے اور مذہب کے بلبوتے پر غریبوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا
تقسیم ہے، انہوں نے امیروں کو زیادہ دیا ہے، آپ لوگوں کی اس لیے کم ملا ہے کہ آخرت میں آپ کا حصہ زیادہ ہوگا، ان کا کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعما پر جو کہ ہر ایک کے لیے کھلا رہنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ سواء للسائلین ہے، ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہے گا۔ متاع للمقوین ہے، ہر حاجت مند کے لیے ان کی احتیاج پورا کرنے کا ذریعہ یہ بنے گا۔ یا الارض للہ ہے، زمین اللہ کی ہے اور پھر اللہ کے مخلوق کی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن کریم کی طرف آئے۔ تو یہاں پر پھر ایک ہی آواز تھی اور وہ علامہ پرویز کی تھی۔ وہ بار بار ارباب اختیار کی توجہ اس امر کی طرف دلاتے رہے کہ قرآن کریم ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ جس کا طرز حکمرانی، جس کا نظام زندگی اور حکومت قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ بانیان پاکستان نے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے قوم سے یہی وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم قرآن نظام رائج کریں گے، جس میں انسان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حکمرانی ہوگی۔ اور جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، حق حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لا یشرک فی حکم احدا، وہ اپنے حاکمیت میں کسی انسان کو کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا کرتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے علامہ پرویز پر کفر کے فتوے لگائے، ہزار علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو اتنا بدنام کیا گیا کہ قرآن کی خالص یہ آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ اور پھر انہوں نے مذہب کے نام پر وہ سیکولر نظام جو انگریزوں کے زمانے میں بھی رائج تھا، جو ہندوستان میں بھی رائج ہے اور ابھی پاکستان میں بھی رائج ہے، دنیاوی امور ارباب اختیار طبقے نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور مذہبی امور جو کہ نکاح، طلاق وغیرہ تک محدود ہے، وہ مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے۔ تو وہ سیکولر نظام ہے۔ حالانکہ دین میں دین اور دنیا کی کوئی سنویت نہیں۔ بابا جی نے بھی ارباب اختیار یہ بتایا کہ آپ نئی نسل کی تربیت کے لیے کوئی خاص انتظام کریں، جہاں پر ایک تو یہ جدید علوم سے آراستہ ہو، اور دوسرا ان کو پتہ ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا ذمہ داریاں دیتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں انسان کا مقام تسخیر کائنات بتایا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ تو انسانیت کے مقام تک سب برابر ہے کہ جو بھی چاہے وہ کائنات کی یہ اشیاء مسخر کر سکتے ہیں، اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ اس سے آگے کافر اور مومن کا مقام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کافر ابھی تک وہ جو چیزیں انہوں نے مسخر کر رکھے ہیں، تو زیادہ تر وہ ان کا استعمال دوسرے قوموں کے استحصال کے لیے، ان کی پر ظلم ڈالنے کے لیے، ان کے علاقوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، ان کے وسائل لوٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مومن تسخیر کے میدان میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ تعلیم نہیں دی گئی۔ یہاں پر غریبوں کے لیے تو تمام دروازے بند ہیں، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، مگر پھر بھی ان کو وہی مواقع میسر نہیں ہے کہ وہ کچھ بن سکے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے قوم انسانیت کے مقام پر بھی پہنچنے سے ابھی تک دور ہے۔ قرآن پر آنے کے لیے تسخیر کائنات اور یہاں پر قرآن نظام کے قیام کے راستے میں یہ سب لوگ جو مفاد پرست گروہ ہے، فرعون، قارون اور حامان کی لیے، اور جو قرآن کریم نے مترفین بتائے ہیں کہ وہ طبقہ جو کہ خود تو کوئی محنت نہیں کیا کرتا، بلکہ دوسروں کی محنت کی کمائی کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور ان کو محروم کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ابھی تک جو قرآن نظام قائم نہیں ہوا،
تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اسلام دین ہے، یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے اور اس کا دستور آئین قرآن کریم ہونا چاہیے۔ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں ناظرہ کے طور پر، تو اس کے ایک لفظ سے 10 نیکیاں ملتی ہے، اور الف لام میم 3 حروف ہے، اس سے 30 نیکیاں ہو جائے گی۔ تو لوگ وہ ثوابوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو ناظرہ کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں۔ اور جو حکمران ہے، جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، ان کی مفاد اس میں ہیں کہ لوگ قرآن کریم سے دور رہیں۔ اور دوسرا، ابھی تک یہ ستم زرعی پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا اصلی تاریخ بھی مرتب نہیں کیا گیا، کہ قوم کو بتایا جاتا کہ اس ملک کے اور اس قوم کے محسنین کون کون سے ہیں اور جو محسنین نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ تحریک پاکستان کی بھی مخالف رہے ہیں، جو کہ کوشاں رہے ہیں کہ یہاں پر قرآنی نظام کا قیام نہ ہو، جو قوم کی یا ملک کی جو امانت ہے، جن کی دولت ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، مگر قوم کو احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کی محرومیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ غلط نظام کی پیدا کردہ ہے، اور جس نظام کے لیے مملکت حاصل کیا گیا تھا اس میں اس نظام کے رائج نہ کرنے کے نتائج ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان قوموں سے بہت پست ہیں جو عقل سے کام لے کر چل رہے ہیں۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم ادارے کے دستور اساسی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی آئین و قانون کے مطابق ابلاغ کا جو فریضہ ہے وہ تیز تر کر دیا جائے۔ جو بھی دستیاب ذرائع ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اس قرآنی فکر کو پھیلائے، لوگوں کو بتائے کہ آپ اس سطح پر کیوں ہیں، آپ کو کیوں محروم کر دیا گیا ہے یا محروم رکھا گیا ہے، اور ان کی اسباب کیا ہیں، ان سے آپ کو نکلنے کے لیے کون کون سے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، سامنے آئے اور اس نظام کو رائج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے کہ جہاں پر قرآنی نظام ہو اور جہاں پر ہر ایک کو یکساں مواقع میسر ہو۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک الاسلام کے پاس نہ اتنے وسائل ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اتنا بڑا کنونشن تو کیا، آپ نے صحافی حضرات کو خطوط بھی لکھ کے، ان کے دفتروں میں جا کے آپ نے ان کو ریکویسٹ بھی کی، مگر ہمارے کنونشن میں کوئی ایک صحافی بھی نظر نہیں آیا۔ ان کے لیے ہم نے سیٹیں بھی مخصوص کر رکھی تھی، کیونکہ وہ پروپیگنڈے کے ڈر سے یہاں آتا نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی دلوں سے یہ خوف نکالیں اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے کہ آپ علامہ پرویز کی کتاب ہے اسخوت پڑھیں، ان کی جو دروس ہے، ان کی جو تقاریر ہے آپ خود سنیں، دوسروں سے موازنہ کریں، قرآن کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں، اور پھر خود فیصلہ کر کے کہ کون سا راہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تو لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے، دوسرا جتنے بھی ساتھی اسپیکر سے متفق ہیں ان کو منظم کر کے ایک بھرپور تحریک چلانی ہے، اور حکومت کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو یہاں پر قرآن کریم کی حکمرانی چاہتا ہے، جس کے لیے یہ مملکت بھی حاصل کیا گیا تھا، اور جس کا ہم مسلمانوں سے قرآن کریم کا بھی مطالبہ ہے۔ تو ہم ہر وہ ذرائع جو ہے وہ اپنائیں گے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک قرآن کریم کا پیغام بھی پہنچائے، اور یہاں پر قرآنی نظام کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کریں۔